थोड़ा सा मेरे कुंजियाँ हैं लेकिन मेरे सेक्शन लाए 2 मिनट बैठिए आप जी अच्छा मैं 2 मिनट में आऊँ अंदर इसमें क्या है काउंसलिंग होती है जो यानी जो मियाँ बीवी के झगड़े सफ़ा बैतुल माल के साथ साथ और एक इदारा आपके ख़ुद का अपना इदारा भी खोले हैं, काफ़ी खिदमत दे रहे हैं। आइए उसकी भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जो है ये इरादे में इसमें क्या क्या होने वाला है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए जो ये मदरसे खोले हैं या क्या क्या लगाए हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप ये जो इदारा खोले हैं तो इदारा का नाम और जो कहाँ कहाँ पर इसके ब्रांचेस है, इसके अंदर कितने ख़वातीन काम कर रहे हैं और कितनों को सिखाए हैं जी और कितना अरसा हुआ ये खोल के, इसके ताल्लुक़ से कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मिंबर व मेहराब फाउंडेशन है। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन दरअसल हिंदुस्तान के मसाजिद के इमाम और खुतबा का एक नुमाइंदा इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से हिंदुस्तान के 8 से 10 हज़ार इमाम और खुतबा जुड़े हुए हैं जो इसके रुकन हैं। इस इदारे के क़याम का सबसे पहला मकसद ये है कि हिंदुस्तान भर के जो इमाम हैं, खुतबा हैं, तो जुमा के मौके पर जो खुतबा दिया जाता है उमूमन नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह ही पर दिया जाता है। मुल्क के क्या हालात बदले हैं और इन हालात की तब्दीली के बाद अइम्मा किराम को आवाम से किन उमूर के सिलसिले में बात करना चाहिए, ज़ाहिर बात है कि उसके लिए टॉपिक का मसला है, मज़मून का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टीम तरतीब दी है और हमारी टीम हर जुमा के लिए क्या खुतबा देना चाहिए, इस वक्त में अखबारात में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, NRC का मसला आया, तलाक़ का मसला आया और हिंदुस्तान के दीगर और मसाइल जो यहाँ पर आते हैं, वैलेंटाइन डे हो या और जो मसाइल आते हैं, इन तमाम इर्तिदाद का मसला है, गरीब लड़कियों की जो लड़कियों की बेरारवी का मसला है, बेदीनी का मसला है, जो चैलेंजेस इस मुल्क में हैं, इस सिलसिले में आवाम को अवेयरनेस पैदा करने के लिए किस किस्म के मज़ामीन होना चाहिए जुमा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर चाशबे को असर में हमारा बयान अपलोड होता है और व्हाट्सअप के ज़रिए से तकरीबन इसके 300 ग्रुप हैं, 300 ग्रुप में डाल दिया जाता है और जुमा के लिए वो तैयारी करते हैं और जुमा में हमारा यही बयान अल्हम्दुलिल्लाह पर तैयारी करके अइम्मा किराम वो करते हैं। ये काम ये भी होता है। दूसरा जो अहम तरीन काम है, आटोज़ की पुष्ट पर हम लोग इंसानियत का पैगाम पहुँचाते हैं। एक हदीस और जो माशरत से मुताल्लिक़ है वो हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में आटोज़ पर अब तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तीसरा जो काम है, इसमें मुख्तलिफ़ किताबें जो दीनी किताबें हैं उसकी इशाअत का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हो रहा है। अभी आम फ़हम दरस कुरान ये भी यहाँ से शाये हुई, सीरत की किताब सीरत आम फ़हम सीरत रसूल रहमत शाये की गई और चराग़ दीनियत वग़ैरह वग़ैरह। ये जो निज़ाम है आप देख रहे हैं, ये जो मराकिज़ का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जब फ्लड आया गुज़िश्ता साल, तो फ्लड में दिसंबर में आया था, तो अक्टूबर नवंबर में, तो दिसंबर में हमने हालात का जायज़ा लिया कि मुसलमान औरतों और नौजवान लड़कियों की हालत क्या है। बहुत ऐसे बातें आई सामने जिसको हम बयान नहीं कर सकते और हमारे माशरे की बदनामी के सिवा कुछ नहीं है जिनको बयान करना है। और हम सिर्फ ये बयान करके जो है सिर्फ पब्लिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अफसोस का इजहार ये मसले का हल नहीं है। हमने मसले का हल तलाश किया और उसके लिए हमने सोचा कि इन नौजवान लड़कियों को दीन से जोड़े रखना ज़रूरी है। और जो ख़वातीन हैं 70-70 साल की होगी, 50-50 साल की होगी, मगर इनको इस्लाम का एक लफ्ज़ नहीं मालूम है। हमने देखा उनको बाबानगर के इस इलाके में हमने 300 औरतों को जमा किया जनवरी में और उनसे सवाल किया कि सूरह फातिहा का तर्जुमा आप में से कितने जानते हैं। 12 ख़वातीन ने हाथ उठाए। आप बताइए कि कितना फ़ीसद निकलता है जो हमारे कुरान मजीद की वो सूरह फातिहा जो हमारी हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। उसके बाद हमारे अंदर फ़िक्र पैदा हुई, जनवरी में हमने ये मकातिब कायम किए, मराकिज़ कायम किए औरतों के, नौजवान लड़कियों और औरतों के लिए, बच्चे नहीं, नौजवान लड़कियों और औरतों के लिए ये मराकिज़ कायम किए गए। और ये आप देख रहे हैं जिन इलाक़ों में ये सेंटर्स कायम हैं, वादी शम्स अमीर महमूद पहाड़ी है, सुलेमान नगर है, इमाद नगर है और आपका मस्जिद नूर किशन बाग है, मलकपेट है, साई बाबा नगर है, हाफिज़ बाबा नगर है, मस्जिद खली किशन बाग है, शाही नगर है और भूपेश गुप्ता नगर है, वादी हदीस है, जय जवान कॉलोनी है, अहमद नगर है, बालापुर है। ये पूरे 60 महलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 60 मराकिज़ कायम किए और ये भी रस्मी तौर पर नहीं है बल्कि रोज़ाना इनकी जो कार्रवाई की गई, बाकायदा पढ़ने वालों की तरतीब यहाँ पर मौजूद है, उनका फॉर्म है
فارم کے ساتھ ان کا آدھار کارڈ ہے، اور پھر ہر مہینے کے 25 تاریخ کو ان کا امتحان ہوتا ہے، پورے 4 سبجیکٹ پر امتحان ہوتا ہے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا کورس ہے، اور پھر ان کو انعامات بھی دیتے ہیں۔ ہر 3 مہینے میں تمام ہی طالبات کو 1,500 خواتین ان 60 سینٹر میں پڑھیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، یہ مسلسل استقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 2 سالہ مسلمات کورس ہے، اور یہ 2 سالہ مسلمات کورس میں ہم لوگ 4 کتابیں رکھے ہیں۔ اس میں ایک ہے عام فہم درس قرآن، یہ آخر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے آج ہماری قوم دور ہے، کتنی عورتیں ہیں جو قرآن مجید نہیں جانتی ہیں۔ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، آج وہ کتاب ہمارے طاقوں پر رکھی ہوئی ہے، جھگڑے کے وقت میں ہاتھ میں رہتی ہے، صرف جہیز دینے کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے، قسم کھانے کے لیے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیا یہ کتاب وہ کتاب ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہماری ترقی، ہماری نجات، ہماری سلامتی، ہماری کامیابی، ہمارا غالب رہنا، اور ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ درس میں ہمارے روزانہ ہماری 1,500 خواتین روزانہ ایک درس پڑھتی ہیں، یہ الحمدللہ لفظی ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے اس کے اندر 2 آیتوں کا ایک سبق، 2 یا 3 آیتیں ہوتی ہیں، اس میں لفظی ترجمہ ہے، پھر ترجمہ ہے، پھر ان 2 آیتوں میں کیا باتیں بتائی، کتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے، پھر اس کے بعد تشریح ہے، اور عام فہم انداز میں۔ آج کل اردو پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، اس لیے فصاحت بلاغت سے بالکل دور عام فہم انداز میں ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے، یہ کتاب عام فہم درس قرآن لکھی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ 6 جلدوں میں ہوگی، اب تک 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور 20 پارے کا کام باقی ہے۔ یہ یوٹیوب پہ بھی آتا ہے، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ روزانہ ہم فجر کی نماز کے وقت میں یہ درس بھیجتے ہیں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں تک بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ 300 گروپ اس کے ہیں جو الحمدللہ درس قرآن کے ہیں، روزانہ فجر میں بھیجتے ہیں، اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ 1222 درس اب تک ہو چکے ہیں اس کے الحمدللہ، اور سورہ مریم کی تفسیر اب چل رہی ہے۔ اور دوسری کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس میں عام فہم سیرت رسول رحمت۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل دور ہیں، ہم کو کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، ناچنے گانے والے ایکٹرز کو ہمارے بچے جانتے ہیں۔ کیا ہوا کہ آج ہماری بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل دور ہیں۔ سیرت رسول رحمت کی 121 سبق پر مبنی یہ میری کتاب ہے، روزانہ ایک سبق سیرت کا ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چراغ دینیات ہے، یہ چراغ دینیات بھی میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں جو ہے ساری چیزیں، ایمان ہے، اللہ پر ایمان کیسے ہو، فرشتوں پر ایمان کیسے ہو، ائمہ کے نام، صحابہ کے نام، عشرہ مبشرہ کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر خاکہ، پھر جو ہے نا وضو کے فرائض، سنتیں، نواقض، تیمم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ہاں ساری چیزیں اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شب و روز کی دعائیں ایک کتاب ہے، وہ اس میں اٹھنے کے آداب، نہانے کے آداب، اور جو ہے کھانے کے آداب، سونے کے آداب پورے اس کے اندر لکھے گئے ہیں، وہ کتاب بھی الحمدللہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نورانِ خدا تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ، اور پھر عملی مشق کرائی جاتی ہے نماز وغیرہ کی، اذکار نماز کا بھی ہوتا ہے، اور ہر مہینہ ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر ان کی رپورٹ اسپانسر کو دی جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 60 مراکز، یہ ہر مکتب کے اسپانسر ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس کا اسپانسر لیا گیا ہے، اور ماہانہ اس کا 4.5 لاکھ کا خرچ ہے اس کا، جو الحمدللہ ایک اسپانسر سے ہم 7,000 روپے چارج کرتے ہیں ماہانہ۔ یہ جتنے بھی ہیں ہر ایک کا اسپانسر موجود ہے ہمارے پاس، کمپیوٹرائز ہے، اور ہر اسپانسر کو ہر مہینے کی پوری رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں الحمدللہ، ان تک پہنچتی ہے کہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی حاضری، روزانہ حاضری آتی ہے، اور مہینہ پورا گزرنے کے بعد اسپانسر کو پوری حاضری رجسٹر کی فوٹو بھیجی جاتی ہے، اور ان کی تعلیمی رپورٹ بھی بھیج دی جاتی ہے الحمدللہ۔ اگر جو صاحب ثروت افراد ہیں اگر وہ اٹھیں، یہ جو 60 مکاتب ہم چلا رہے ہیں، مراکز چلا رہے ہیں، 1,500 خواتین پڑھ رہی ہیں، یہ حیدرآباد شہر کی بات کر رہا ہوں، صرف حیدرآباد کی ضرورت جتنی ہے اس کا 1% ہے، 1% ہے صرف، 99% کام اور ہونا ہے ہمارے کو۔ اگر ایک مالدار بھی ایک مرکز کا اگر اسپانسر لیتا ہے تو انشاءاللہ ہم کام بڑھائیں گے۔ ہم تو حیدرآباد کے یا 4 محلوں کو پکڑے ہوئے ہیں، صرف کتنے محل ہیں، 300 سلم بستیاں سے زیادہ اس میں ہیں، تو بہت بڑا کام باقی ہے۔ اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، صاحب ثروت افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی دولت ان پر خرچ ہو۔ اگر یہ خواتین اور یہ لڑکیاں ان کے اندر دین آ جائے گا، ایک عورت 10 15 عورتوں کو دیندار بنا سکے گی۔ ایک بچہ دیندار ہوتا ہے تو بچہ دیندار ہوتا ہے، ایک لڑکی دیندار ہوتی ہے تو پورا خاندان دیندار ہوتا ہے۔ صاحب آپ سے اور ایک بات کرتا ہوا چلو کہ جو ہے آج کل کے یہ معاشرہ چل رہا ہے کہ
کچھ خواتین ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں جو برقعوں پہ غیر مذہب کے ساتھ بیٹھ کے گاڑیوں پہ جا رہی ہے، اکثر دیکھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بتائی جا رہی ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل بہت واجبی سوال آپ نے کیا ہے، اور ایک دکھ بھرا سوال ہے ہمارے معاشرے کا، ایک ناسور ہے اس کو کہیے، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ نہ ماں اپنی بچوں کی تربیت کرتی ہے، نہ باپ تربیت کرتا ہے۔ ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو کپڑے دے دیے ہم نے، اور ایسے کپڑے ان کو پہناتے ہیں، چھوٹی بچی ہے بس بے حیائی کا لباس پہنایا، 10 سال تک پہناتے ہیں، 10 سال کے بعد اگر اس کو حیا کا لباس دیں گے تو وہ بالکل نہیں پہنے گی۔ بچپن ہی سے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو حیا کا درس دیں، ان کے اندر ان کی تربیت ایسی کریں گھریلو ماحول میں۔ اگر یہ تربیت ہوگی، ان کا ایمان مضبوط پر کیا جائے گا، یہ لڑکی ایمان مضبوط ہو جانے کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگے گی۔ اس لیے آج کا یہ المیہ ہے، اس کے لیے ہی یہ مسئلے کا حل ہے۔ یہ بیرا روی اور ارتداد کی جو شکلیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے مسلمان کھڑے ہوں، ایک انقلاب پیدا کریں ہمارے ملک کے اندر، اور مکاتب الحمدللہ یہ یہاں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کرنول سے اور آپ کے نندیال سے اور مختلف علاقوں سے لوگ آئے، تربیت حاصل کی، ابھی بھساول سے آ رہے ہیں، ابھی کل جو ہے جالنا سے آئے تھے، شولاپور سے آئے تھے، اس کا پورا نظام دیکھا، اور وہاں پر بھی مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم جو ہے 99 کی جانب سے ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اور آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی دعائیں لیتے رہیں۔ آپ ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں، کافی مسرت ہوئی ہے ہمیں بھی، ایسے ہی پروگرامس آپ کو جو ہے دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں آپ کی جو ہے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کچھ اسٹوری بنائیں، ماشاءاللہ اتنی اچھی اسٹوری ملی ہے ہمیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کے تعلق سے۔ ایسی چیز میں پہلی بار دیکھا ہوں، پہلی بار سنا ہوں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم آپ کے پروگرام بتاتے رہیں گے 99 چینل پر۔ اور 99 چینل ایک ایسا واقعہ چینل ہے، ایک واحد چینل ہے کہ جو ہے اس کے اندر اسلامک ایجوکیشن، ہیلتھ اور اسپورٹس کے تعلق سے ہی بتائے گا۔ اس میں نہ گانے ملیں گے، نہ فلم بتائیں گے، نہ کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بیہودی چیز ایسی کوئی نہیں بتائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صفا بیت المال سے ہم جوائن کریں، ہم صفا بیت المال کے ہر وہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔